تعالیٰ مزید علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بلا تاخیر انتہائی ادب، انتہائی محبت، عقیدت کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ مقرر شیریں بیاں، میری مراد عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ محمد فتح علوی صاحب کہ آپ اپنے خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب اور اذہان کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے ہاتھ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ بعد از حمد و صلاة فخر السادات، رہنمائے اہل عقیدت، جانشین آستانہ عالیہ میال شریف، عزت مآب پیر سید انوار حسین شاہ صاحب ہمدانی زیدہ اقبالہ، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا مسرور امتیاز صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جلیل المرتبت قابل عزت علماء کرام اور قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اکتوبر 2022 بروز جمعرات، بعد نماز عشاء ہم یہاں جامع مسجد یا رسول اللہ پریڑا، تحصیل چوہا سیدن شاہ، ضلع چکوال میں 12ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت میں شریک ہیں، اور آج کی اس مبارک اور باعزت نشست میں میں فخر السادات عزت مآب پیر سید انوار حسین شاہ صاحب ہمدانی زیدہ اقبالہ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عالیان پریڑا کی اس خوبصورت اور باعزت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی ناموس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی معصومیت، طہارت اور نفاست اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں میں شامل فرما کر حشر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار فرمائے۔ میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18 کو تلاوت کیا ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو غیرت مندانہ اور آبرو مندانہ سبق دیا ہے، اس سبق کو دہرانے کی بھی ضرورت ہے اور اسے اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بات جتنی دیر بھی میرے اور آپ کے درمیان جاری رہے گی، اس کا تعلق صرف قرآن مجید کے ساتھ ہوگا، اور جو بات میں کہہ کے جا رہا ہوں اس سے متعلقہ ہر بات آپ کو پوچھنے کا بھی حق ہوگا اور قرآن مجید سے اسے دیکھنے کا بھی آپ کو حق ہوگا۔ لیکن پوچھنے اور دیکھنے کے بعد پھر آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہر ایک کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جن آیات کو تلاوت کیا ان کے نشانات کے متعلق ایک بار پھر سن لیں۔ پارہ نمبر 28 سورۃ تغابن، جو قرآن مجید کی 64 نمبر سورت ہے، اور سورہ تغابن یعنی 64 نمبر سورت کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18، اور یہ ٹوٹل 18 آیات پر مشتمل سورت ہے، جس کی آخری آیات کو میں نے تلاوت کر دی ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ لینے سے ثواب ملتا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینے سے ثواب ملتا ہے، لیکن نتیجہ اس وقت تک نہیں ملتا جس وقت تک آیت کا شان نزول معلوم نہ کر لیا جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں سمجھا کے جاؤں گا۔ یہ جو قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، ان 6666 آیات کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ شان نزول کی تعریف یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا نبی علیہ السلام کے زہری دور میں، زہری حیات میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن مجید کی کوئی آیت نازل فرمائی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ ان آیات کا بھی ایک شان نزول ہے۔
ان آیات کو میں ایک بار پھر تلاوت کرتا ہوں، پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، مگر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا جس وقت تک میں شان نزول کو آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ کر دوں۔ مثال کے طور پہ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم۔ آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ میرے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، و ان تعفوا فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، و ان تعفوا، اور اگر معاف کرو، وتصفحوا، اور درگزر کرو، وتغفروا، اور بخش دو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آیت بھی میں نے پڑھ دی، ترجمہ بھی پڑھ دیا۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری کچھ بیویاں تمہاری دشمن ہیں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ اب لازمی بات ہے، میں نے آیت پڑھ دی، آپ نے سن لی، میں نے ترجمہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ابھی تک کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ کون سی بیوی اور کون سی اولاد دشمن ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے حسنین کے نانا جان کی بارگاہ میں جانا ہوگا، وہاں جا کر ہمیں معلوم ہوگا کہ آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیات کیوں نازل فرمائی گئی۔ جس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اہل ایمان نے، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ان کے کار و غضب سے تنگ آ کر مکہ سے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کا اعلان کائنات کے پروردگار نے فرمایا اور زبان رسول سے فرمایا۔ اب جب ہجرت کا یہ عظیم سلسلہ مکہ سے مدینہ کی طرف شروع ہوا تو مکہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑ دے اور یثرب کو مدینہ بنائے۔ تھوڑا سا بندہ بھی سلپ ہو جائے نا تو پوری تقریر اسے بھول جائے گی۔ میں نے کوئی بات کی ہے، مکے کے رہنے والے تمام مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ہے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر فرض تھا وہ مکہ کو چھوڑ دیں اور وہاں مہاجر بن کے منتقل ہو جائے، جس خطہ کو ساری زندگی کے لیے مصطفیٰ نے پسند فرما لیا ہے۔ قوم کو پڑا ہوا ہے بھیڑا چسکا، پھر کہتے ہیں فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو ان کو اباسیاں آتی ہیں۔ قرآن پہ سبحان اللہ بولنا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو زمین کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ مکہ چھوڑنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا۔ ہاں، جہاں حضور کو رہنے کی اجازت نہ ہو وہاں مسلمانوں کو بھی رہنے کی اجازت نہیں، ان پر فرض قرار دیا گیا کہ ہجرت کر کے سرزمین یثرب کو مدینہ بنائیں۔
کوشش کرو. جس وقت حضور نے ہجرت کا اعلان فرمایا تو دو شخصیات کو رکنے کا حکم تھا. ایک ابو بکر صدیق کو، ایک علی کریم کو. ان کے لیے کوئی ذمہ داریاں علیحدہ تھی، باقی سب کو حکم تھا کہ اپنا مال جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ، باقی سب کچھ چھوڑو، مکہ کو الوداع کہو اور مدینہ کو سلام کر کے مقام یثرب کو ہمیشہ کے لیے تابہ طیبہ اور دار بنا دو. جب مسلمان ہجرت کا یہ حکم مسلمانوں کو بارگاہ رسالت مآب سے ملا تو ان مسلمانوں میں ابھی کچھ ایسے مسلمان بھی موجود تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ابھی تک انہوں نے کلمے کی نزاکت اور کلمے کی طہارت کو اپنے ذہنوں میں اس طرح محفوظ نہیں کیا تھا جس طرح محفوظ کرنے کا حق ہوتا ہے. ان کو یہ بات عجیب لگی، جس طرح آج ناموس رسالت کا مسئلہ آج کے مسلمانوں کو عجیب لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے دین صرف سمجھ رکھا ہے حلیمہ کی ڈاچی، حلیمہ کی بکریاں. اس کے علاوہ انہوں نے دین یاد ہی نہیں کیا کہ دین اس کے علاوہ بھی ہے. پورا میلاد اس بات پہ گزر جاتا ہے حلیمہ کی ڈاچی، حلیمہ کی بکریاں، حلیمہ کی ڈاچی، حلیمہ کی بکریاں. اور اس سے بھی امت نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ جو ڈاچی رسول اللہ کو لینے آئی تھی وہ تو چل نہیں سکتی تھی، مگر حضور کو پا لینے کے بعد وہ سب سے آگے آگے جا رہی تھی. اس نے جانور ہو کر پہچان لیا میری پشت پہ کون سوار ہے. یہ بندے ہو کے نہیں پہچان سکے ہمارے دل میں کس کا ٹھکانہ ہے. حلیمہ کی ڈاچی سے کوئی سبق لے لیا ہوتا. ایک روایت میں آتا ہے حلیمہ گدھے پر سوار ہو کے آئی تھی، وہ گدھا لڑکھڑا رہا تھا. جب حضور کو واپس لے کے گئی تو وہ گدھا گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتار چل رہا تھا. اس گدھے سے سبق لے لے. جس گدھے کے اوپر حلیمہ کی گود میں حضور سوار ہو تو وہ گدھا ہو کے پہچان جائے میرے اوپر خاتم النبیین سوار ہیں. ہم بندے ہو کے ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ سکے. اسی لیے قرآن نے پہ کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں لیکن وہ ہیں کھوتے سے بھی بدتر، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. اور ادھر وہ گدھا ہے جس پر رسول اللہ سوار ہوتے ہیں تو وہ کائنات میں اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اگر ساری کائنات اس کے پیشاب کے چھینٹوں پر قربان کر دی جائے تو مصطفیٰ کی عزت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ابھی کچھ مسلمانوں نے اس بات کو بڑا عجیب سمجھا، اور عجیب سمجھنے کی وجہ جو ہے وہ مفسرین نے لکھی ہے. وجہ یہ تھی کہ کاروبار مکے میں ہے، ہم مدینے جا کے کیا کریں گے. گھر مکے میں ہے، ہم مدینے جا کے کیا کریں گے. زمین مکے میں ہے، ہم مدینے جا کے کیا کریں گے. جس طرح آج کا مسلمان کہتا ہے میں حضور کی عزت کے لیے نکلوں گا تو مارا جاؤں گا، اور امام حسین فرماتے ہیں اگر تیرا ایمان ہے کہ تو نے مرنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ بستر پر مرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جا. مسئلے کی نوعیت کو سمجھو، مسئلے کی نزاکت کو سمجھو. میلاد مصطفیٰ سجانے کے کوئی تقاضے ہیں
کوئی وجہ ہے میلاد مصطفیٰ کی بزم منعقد کرنے کا؟ کوئی سبب ہے؟ جس نبی کا میلاد منا رہے ہو اس نبی کی عزت کی بات کرو۔ اور ابھی تو ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے بے غیرت پیدا ہو گئے ہیں کہ پہلے خطیبوں کو کہا جاتا ہے جی میلاد بیان کرنا، یعنی یہ لفظ بتا رہے ہیں۔ اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے نا شاہ صاحب کے ناموں سے رسالت بیان نہ کرنا، ساتھ کہا جاتا ہے میلاد بیان کرنا، یعنی کوئی ختم نبوت کی بات نہ کر دے۔ اور ایسے بے غیرت ہمیں نہ بلایا کرے، ہمیں ان غیرت مند لوگوں کی ضرورت ہے جو مصطفیٰ کا میلاد بھی عزت سے بیان کرتے ہیں، ناموں سے رسالت کا مسئلہ بھی غیرت سے بیان کرتے ہیں۔ یہ مسلمان حیران ہوئے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے۔ کاروبار مکے میں، زمین مکے میں، پلاٹ مکے میں، جائیداد مکے میں، مال ڈنگر مکے میں، اولاد مکے میں، اور ہم یثرب چلے جائیں جہاں صرف بیماریاں ہیں۔ یثرب کا معنی ہی ہے بیماریوں کا گھر۔ یثرب کو مدینہ میرے نبی نے قیامت تک بنا کر، یثرب کو مدینہ بنا کر بتا دیا بیماری وہاں نہیں رہتی جہاں مصطفیٰ کی آمد ہو جائے۔ لبیک لبیک بولو، الجہاد الجہاد، زور سے بولو، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، تاجدار ختم نبوت۔ 180 کی سپیڈ کے ساتھ بولو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بولتے جاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ رک جا رک جا، ان مسلمانوں نے جب ہجرت کا یہ فیصلہ دیکھا اور سنا تو اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کو بلا کے کہا ادھر آؤ۔ بیوی کو ادھر گوڈے کے ساتھ بیٹھی ہے، پتر کو ادھر گوڈے کے ساتھ بیٹھا ہے، اور آ کر کہنے لگے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے سے بیوی اور بچوں نے کہا کاروبار مکے میں، مال ڈنگر مکے میں، کھیتی باڑی مکے میں، کاشتکاری مکے میں، زمین مکے میں، پلاٹ مکے میں، منڈی مکے میں، اور تم مدینہ یثرب جا کر کیا کرو گے جہاں محمد ہجرت کا حکم فرما رہے ہیں۔ بیویوں کی بات مان کر ان مسلمانوں نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابو بکر صدیق ہجرت فرما چکے ہیں، مولا کائنات ہجرت فرما چکے ہیں، عثمان ذو النورین ہجرت فرما چکے ہیں، علی کریم ہجرت فرما چکے ہیں، فاروق اعظم ہجرت فرما چکے ہیں، ہجرت فرما چکے ہیں، یسار نوبی ہجرت فرما چکے ہیں، بلال ہجرت فرما چکے ہیں، سلمان ہجرت فرما چکے ہیں، سہیب ہجرت فرما چکے ہیں، اور یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے بیوی اور بچوں کی مان کے ہجرت کا ارادہ ترک کر بیٹھے۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا نا تو مدینے یثرب کو مدینہ بنانے والے جب یثرب پہنچی اور اسے مدینہ بنایا تو کوئی صداقت کا امین ٹھہرا، کوئی عدالت کا امین ٹھہرا، کسی پر علم کے 1000 دروازے کھلے، کوئی حیا کا ترجمان ٹھہرا۔
صدیق اکبر مدینہ جا کر صداقت کے ترجمان بنے، فاروق اعظم مدینہ جا کر عدالت اور انصاف کے گر سیکھ گئے، عثمان غنی حیا کا پیکر اور حیا کا منارہ نور کہلائے، علی کریم پر مدینے میں جا کے علم کے 1000 دروازے مصطفیٰ کے ذریعے کھولے۔ صحابہ کرام قرآن کے حافظ اور قاری بنے، شرم و حیا کے پیکر بنے۔ ان مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو جب احساس ہوا نا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو غلطی کا احساس ہو جانا بھی بڑی بات ہے۔ نمبر بندہ 100 نہ لے سکے نا تو پاس ہونے کے لیے بندہ 33 لے لے۔ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی معیار ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ پھر بندے کہتے ہیں فلاں وہابی ہو گیا، فلاں شیعہ ہو گیا۔ وہ اس لیے شیعہ اور وہابی ہو گیا کہ آپ قرآن نہیں سنتے۔ آپ کیا سنتے ہیں؟ لے او یار حوالے رب دیتے میلے 4 دن آتے، انہاں نال عقیدت ہی نہیں نا بنتا۔ عقیدت قرآن کے ساتھ بنے گا۔ آپ کیا سنتے ہیں؟ باپ مرے تو سر ننگا ہوئے، تیویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ آپ کنوں کا چسکا لیتے ہیں، چسکا لے کے بات ختم۔ یہ ہے سنیت کا مزاج، اس مزاج کو بدلنا ہوگا۔ جب ان صحابہ نے انہیں احساس ہوا نا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو انہوں نے بیوی کو بھی مکے چھوڑا، اولاد کو بھی مکے چھوڑا، اور سیدھے مدینہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور جا کر حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی معافی کی گنجائش موجود ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ جس بارگاہ میں صدیق اکبر صداقت کے جبال ٹھہرے، فاروق اعظم عدالت کے ترجمان ٹھہرے، عثمان حیا کے پیکر ٹھہرے، علی علم، طاقت، صلاحیت، جرت، غیرت اور استقامت کا منبع اور مخزن اور مصدر بنے۔ یا رسول اللہ کوئی ہمارے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے؟ 100 نمبر تو ہم نہیں لے سکے، کوئی 33 مل جائیں گے۔ بندہ لیٹ بھی ہو نا شرمندہ ہو کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، لیکن بندے کے اندر تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ حضور کی بارگاہ سے مہربانیوں کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ان کو 100 نمبر تو نہیں ملے، لیکن یہ پاس ایسے ہوئے کہ ساری کائنات کے غوث، قطب، ابدال، اوتاد، تابعین، تبع تابعین مل جائیں تو ان کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی سے اٹھنے والی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پھر معافی اس انداز میں مانگی۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں گئے نا، حالانکہ بیت اللہ مکہ میں تھا، اور ان مسلمانوں کو کافر بھی کچھ نہ کہتے کیونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، تو بیت اللہ جانے پر ان کے اوپر پابندی بھی نہیں تھی۔ یہ مانگ لیتے مگر یہ جانتے تھے وہ بیت اللہ جسے آج چھوڑنا، جس مکے کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے، وہاں رب بھی دعا مستجاب نہیں کرتا۔ مستجاب وہاں ہی کرے گا کہ بارگاہ مصطفیٰ کی ہوگی اور لب مصطفیٰ کے کھلے گے تو رب العالمین بھی قبول فرماتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن اور آپ کرنے لگے قرآن مجید کا استقبال۔ کریں استقبال اور میں قرآن پڑھوں۔
ان صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں جب جا کے معافی مانگی نا، یا رسول اللہ معافی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو انہیں تنبیہ کی اور قیامت تک ان کو تنبیہ کر کے ان کے ذریعے سارے ایمان والوں کو جھنجھوڑا اور بتایا وہ مال جو مصطفیٰ کے راستے پر جانے سے رکاوٹ بنے، وہ اولاد جو حضور کا راستہ رکنے میں، حضور کے راستے کو پانے میں رکاوٹ بنے، وہ بیوی جو نبی کا راستہ روکے، وہ والدین جو نبی کی طرف جاتے ہوئے راستہ روکے، اس ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا، اس بیوی اولاد کو بھی چھوڑ دینا۔ انسان دنیا میں تیرا دوست صرف وہ ہے جو تجھے مصطفیٰ کے راستے سے ہٹاتا نہیں، مصطفیٰ کے بوئے پر لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کے جو بات کی وہ میں پڑھنے لگا ہوں، کرے قرآن کا استقبال اور سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اسید وچ آنے کوئی نہیں، اسے بھی شامل ہے یا اس تو باہر؟ اے ایمان والو وچ اسی شامل ہے نا؟ یہ سارے واسطے اللہ دا اعلان ہے۔ ہاں اپنے آپ نو سمجھنا ہے، اپنے آپ نو انہاں نمبر لے لیں کہ وہ سارے پاس ہو گئے، کسی 100 لے، کسی 75 لے، کسی 33 لے، لیکن نمبر جتنے بھی لائے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ ہن گل آ گئی ہے تیری میری، ہن تیری میری گل ہون لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے جو حکم دیا وہ ذرا سن لیں۔ فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدوا لکم، تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب العالمین ان کی اولادوں نے اور ان کی بیویوں نے کیا کیا کہ وہ ان کی دشمن ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ قرآن مجید نے نشاندہی کی کہ جب انہوں نے اپنی بیویوں سے پوچھا ہمیں رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کرنی چاہیے یا نہیں، تو بیویوں اور اولادوں نے مشورہ دیا جب ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری منڈی، ہمارا رہن سہن اور ہمارا کاروبار مکے میں ہے تو آپ مدینہ جا کے کیا کرو گے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کے دروازے سے روکے بیوی ہو یا اولاد وہ تمہاری دشمن ہے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ میں قرآن کھول کے سامنے رکھیا تو اسے واسطے رکھیا کہ اب یہ آکے آپے پڑھ لو، اور آج تو بعد ادھے نال کھڑا ہونا ہے جڑا رسول اللہ دی عزت واسطے کھڑا ہوئے۔
جے حضور نال ہجرت کرن واسطے بیوی تے اولاد روکے تو قرآن کہتا ہے وہ تمہاری دشمن ہے، اور جو ناموس رسالت کے مسئلے میں سیاستدان اور پارٹی رکاوٹ ڈالے. عشق رسول نعت کے ذریعے سمجھ نہیں آتا، وہاں سبحان اللہ کہنا آسان ہوتا ہے. عشق رسول ہمارے جیسے خطیب کے سامنے نکھر کے سامنے آتا ہے. آپ اظہار کرو اپنے عشق کا. اچھا، ان بیویوں اور ان اولادوں نے کیا کہا تھا جی؟ اپنے باپوں کو اور اپنے خامدوں کو دہرائیں میرے ساتھ سبق. ہجرت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کاروبار. شاباش، یہ بات تو میں کہلوانا چاہتا تھا. کاروبار ادھر ہے، زمینیں ادھر ہے، مال جائیداد ادھر ہے، دکان ادھر ہے، پلاٹ ادھر ہے، حویلی ادھر ہے. تے تسی یسرف جا کے کیا کرو گے؟ سارا کچھ چھوڑ کر. اللہ کہتا ہے یہ بیویاں اور یہ اولادیں تمہاری دشمن ہیں. تو جو صرف اتنی بات کرے اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہاری دشمن ہے، کیونکہ اس نے تمہیں رسول کے ساتھ جانے سے روکا ہے، اور جو ناموس رسالت مارچ کے اوپر گولیاں چلوائے. وہ ریاست مدینہ بنائے گا، وہ دشمن کا ہے، وہ ریاست مدینہ بنا کے دے گا. جو آمد مصطفیٰ کہنے پر ماؤں کے بیٹوں کے سینے چھلنی کروا دے گولیوں سے، وہ ریاست مدینہ بنائے گا. اور یہاں مخاطب جن لوگوں کو کیا جا رہا ہے، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال اویس کرنی جیسے خیر التابعین بھی مل جائیں تو ان کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی مٹی سے اٹھنے والی گرد کو نہیں پا سکتے. یہ اتنے عظیم لوگ ہیں جو ہیں میرے نبی کے صحابہ. اگر ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے تو تو اور میں چاول کی پلیٹ پر بک کر کتنی وعیدوں کے حقدار ہو گئے ہوں گے. اچھا بول حضور کی عزت کے لیے سبحان اللہ بول. اور اگلی بات لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. مولوی سب سخت باتیں کرتے ہیں، میں کیڑیاں گڑا کٹنا پیوا، میں تینوں قرآن پڑھ کے دسنا پیوا. جس وقت ماؤں کے جوان بیٹے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر سینے پہ گولیاں کھا کے شہید ہو جاتے ہیں، اس وقت تیری غیرت نہیں جاگتی. جب کلمے کا مذاق اڑایا جائے تیری غیرت نہیں جاگتی. جب حضور کی عزت کا مذاق اڑایا جائے تیری غیرت نہیں جاگتی. جب دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے تیری غیرت نہیں جاگتی. جب شراب کو جائز قرار دلوانے کے لیے کاوشیں ہو تیری غیرت نہیں جاگتی. آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈبو دیا جائے تیری غیرت نہیں جاگتی. صرف مولوی پر غیرت کیوں جاگ جاتی ہے؟ غیرت اس لیے نہیں جاگتی کہ مولوی کی بات غلط ہوتی ہے، غیرت اس لیے جاگتی ہے کہ اندر غیرت ہوتی کوئی نہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. اندر غیرت ہوتی تو وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے جاگتے. سبحان اللہ بولو. اور اگلی بات میں آپ کے حوالے 25 کروڑ سے زیادہ عوام ہے اس ملک کی، 25 کروڑ سے زیادہ عاشقان رسول اس ملک میں بستے ہیں، اور دن دیہڑے حضور کی عزت کی بات کرنے والوں کو سینے اور پشتوں میں گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے. پاکستان لوٹنے والوں کو تو پروٹوکول ملتا ہے، کتے نہلانے والوں کو تو عزت ملتی ہے.
کرپشن کرنے والوں کو تو عزت ملتی ہے، رنڈیاں نچانے والوں کو تو عزت ملتی ہے، لیکن ناموس رسالت کی بات کرنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ اگر صحابہ کو یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، تو اور میں کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ قرآن کا استقبال کر اور میں قرآن پڑھوں۔ یہ ہے رسول اللہ کا ملہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گل دسو میں نو، یہ میں کیڑا سے بارہ پڑھیا سی؟ ایتھو میں نو خوشی ہونی ہے جس وقت بندے اے گل یاد رکھ لیں۔ کیڑا سے بارہ ہے؟ سورت کیڑی ہے؟ سورت دا نمبر کیڑا ہے؟ شاباش 64۔ آیت نمبر کیڑی ہے؟ 14 سے۔ اس تو پہلے کیڑا کیڑا بندہ اس آیت تقریر کر کے گیا ہے جڑے جڑے تسا بلایا؟ تسا کس کو یہ تقریر سنی ہے ذرا میں نو دسو۔ نہیں تسا پڑھیا بزرگوں، میں یہ گل نہیں کر رہا کہ تسا نہیں پڑھیا، ماشاءاللہ تسا تو پڑھیا، لیکن کسی کو سنیا بھی ہے ممبر رسول ہوتے تقریر نہیں سنیا؟ تیرے قرآن اللہ کس واسطے بیان کیتا؟ ساڑھے واسطے کیتا۔ تے بابے اور گھر بیٹھ کے پڑھ لیا، تے بابے اور ممبر تے کیوں نہیں دسا گیا؟ ہن بندے کھڑے ہو جانا نا جن بابے اور جرات کر کے کھڑے ہو گئے کہ میں پڑھیا، کہ وہ بزرگ آدمین انہاں پڑھیا تے انہاں دسیا کہ ہاں یہ قرآن وچ موجود ہے۔ اج دا نوجوان فیس بک تو فارغ ہو جاوے تھوڑی دیر واسطے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ اور آج کا نوجوان اگر فیس بک سے، یوٹیوب سے، موبائل سے تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو جائے تو روزانہ قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ شان نزول کے ساتھ پڑھ لے، تیری زندگی بھی قرآن بدل دے گا۔ ایک منٹ غلامی رسول میں مسجد وچ بیٹھے ہو، مسجد وچ بیٹھے ہو، رب دا گھر ہے تے اپنے نبی دا میلاد منا رہے ہو، تے اکثریت بندیاں دی باوضو بیٹھی ہو سے بندہ کہہ رہا غلامی رسول میں، تے تسا جواب دے رہے ہو موت بھی قبول ہے۔ زبانی نہیں آکھنا کیونکہ زبان نال کلمہ پڑھن والے منافق سن، دل نال پڑھن والا صدیق اکبر بنے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ ہون زبانی گل نہیں کرنی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتہ۔ آگے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامہ اقرار و تصدیق۔ ہون نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ یہ ہے اقرار باللسان، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے
اب کہنا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف زبان پہ ہو قبول ہے، اور دل کے اندر جتنا ٹائم بچ جائے حضور سے میں حضور کی ناموس پر قربان ہونے کے بجائے میں اپنی زندگی محفوظ کر کے رکھوں۔ ہم ہاتھ کی ہتھیلی پہ زندگی رکھ کے پھر رہے ہیں، اور جس حساب میں میں گفتگو کر رہا ہوں یا تحریریں لکھ رہا ہوں، یہ مجھے پتا ہے کہ میری زندگی کو کتنا خطرہ ہے، لیکن زندگی کو خطرہ ہے، ناموس رسالت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ معیار بنانا ہے ہم نے اپنی زندگی کا، جینا بھی حضور کے لیے، نہ کسی پیر کا نعرہ، نہ کسی علامہ کا نعرہ، نہ کسی سیاستدان کا نعرہ، نہ کسی MNA کا نعرہ، نہ کسی MPA کا نعرہ، نعرہ صرف رسول اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آپ حضور کے لیے سیریس ہو جائیں، آپ ناموس رسالت کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کے نعرے خود بخود لگنے شروع ہو جائیں۔ حضور کی ذات کے ساتھ دو نمبری کر کے کوئی بندہ عزت نہیں کر پا سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، تو پھر ہمیں ایمان والوں کی صف میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، اور میں قرآن پڑھوں۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی ہے کہ مسجد کے امام صاحب محنت کرتے ہیں، موجودہ ہے یا سابقہ تھے جنہوں نے محنت کی ہے اور جنہوں نے آپ کو ایمان کی صفتیں یاد کروائی ہیں، ورنہ بندوں کو تو کلمہ بھی بندے غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا دل سے خوشی ہوئی ہے، اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو جہاں انہیں لاڈ نکالے کا قدیم نظام تعلیم پڑھا رہے ہو، وہاں انہیں محمد عربی کا جدید نظام تعلیم بھی پڑھاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ کیا شعر ہے جی؟ نہ منہ چھپا کے جیے، ہاں عبید صاحب، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہون عمران ڈی جی ساؤنڈ نو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میں اپنا معیار کتھے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، تمہاری وہ بیوی، تمہاری وہ اولاد، تمہارا وہ باپ، تمہاری وہ ماں، تمہارا وہ سیاستدان، تمہاری وہ برادری جو تمہیں رسول اللہ کے دروازے سے روکے، عدوا لکم، وہ تمہاری دشمن ہے۔ فاحذروہم، تمہیں حکم ہوتا ہے کہ ان سے بچ کے رہو۔ جب صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو اپنے رسول کی زبان سے سماعت کیا
تو بارگاہ رسالت مآب میں یہ غیرت مندانہ جماعت، یہ آبرو مندانہ جماعت کے نوری فرزندوں نے اس نوری جماعت کے نوری فرزندوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمیں حکم دینا، ہم ایسی اولاد کو بھی آگ کر دیتے ہیں، ایسی بیویوں کو بھی طلاق دے دیتے ہیں، لیکن قرآن نے تسلی دیتے ہوئے کہا وَإِن تَعْفُوا درگزر کرو۔ انہوں نے جذبات میں کہہ دیا ہے، انہیں مقام رسول کا پتہ نہیں تھا نا، اب تو سمجھ آ گئی نا، اب تمہیں کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُوا درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا صلح کرو، وَتَغْفِرُوا معاف کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پریڑا شریف تحصیل چوہا سیدن شاہ ضلع چکوال کے غیرت مند اور باعزت مسلمانوں، رب العالمین نے یہ میسج کنوے کرنے کے بعد، ان کو وعید سنانے کے بعد، ان کے دشمنوں کا تعارف کروانے کے بعد، جب انہیں ساتھ نصیحت بھی کی، ایڈوائس بھی کیا کہ صلح بھی کر لو، معاف بھی کر لو اور دل بڑا کرو کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، تو ساتھ ہی یہ بتا دیا قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا وہ مال اور تمہاری وہ اولاد جو تمہیں میرے حبیب کے دروازے سے روکے وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی نبی نے اللہ سے اولاد مانگی، جناب زکریا نے 90 سال کی عمر میں پتر مانگا، ابراہیم نے 100 سال کی عمر میں پتر مانگا، تو یہ نہیں کہا رب العالمین صرف پتر دے، بلکہ یہ کہا نیک اولاد عطا فرما۔ اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں جو تمہاری عزت اور آبرو بھی خاک میں ملا دے اور تمہارے لیے ایک فتنہ عظیمہ بن جائے۔ قرآن کہتا ہے جو اولاد تمہیں میرے رسول کے دروازے سے روکے، جو خاندان میرے رسول کے دروازے سے روکے، جو مال جو پیسہ تمہیں میرے رسول کے دروازے سے روکے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رب العالمین جو اس فتنے سے بچ گیا اسے صلہ کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ رب العالمین ہم نے تیرے حبیب کی خاطر ایسا فتنہ پرور اولاد بھی چھوڑی، مال بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، پیسہ بھی چھوڑا، پارٹی بھی چھوڑی، اپنا نام نہاد ڈاکو قسم کا سیاستدان چور اچکا بھی چھوڑا، ہم نے تھانے میں تعلق بھی خراب کیا۔ رب العالمین تو ہمیں دے گا کیا؟ رب العالمین نے کہا واللہ عندہ اجر عظیم۔ زور سے زور سے زور سے زور سے سپارہ میں کٹ لیا دعویٰ اتھے دسیے اللہ نے بیوی تے اولاد جڑی رسول اللہ دے بوئیے تو روکن دا سبب بنے او تمہاری دشمن ہے۔ سپارہ میں کٹ لیا 10واں سورت کٹ لئیے توبہ، آیت نمبر سورت توبہ دی کٹ رہیے 23 اور 24۔
اینج قرآن ہاتھ وچ رکھ کے نا تے میں تانوں پھر کہہ رہا جس ترجمہ پڑھنا ہے اس میں مکمل اجازت ہے آگے آ جائے. اور میری زندگی تک نہیں، میرے مرن تو بعد بھی میری قبر کی مٹی کے ذرے اس بات کے گواہ ہوں گے جو میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ اٹل ہے اور یہ رب کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. نہ اس میں ترمیم کی گنجائش ہے، نہ تحریف کی گنجائش ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے. جی بزرگوں، تسی دسو میں سارا کچھ دس کے جا سکتا. تسی بیٹھو بسم اللہ سبحان اللہ بولو، میں اگلی گل تواڈے چھڑو ادھر میری طرف توجہ کرو. حضور کے بوئے سے لوگ دور کرنے کے لیے کبھی کبھی قرآن دے کے بھی واردات ڈالتے ہیں. حضور کے بوئے سے دور کرنے کے لیے کبھی کبھی لوگ قرآن کے ذریعے واردات ڈالتے ہیں. کراچی کی سڑکوں پہ میں نے بسوں کے اندر بندے دیکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں فلاں مسجد کے لیے ہمیں اتنے قرآن کی ضرورت ہے. یہ بھی ان کا کاروبار اور ان کا روزگار ہوتا ہے. جبلا کبھی مسجد اور مدرسے کے لیے قرآن مانگے جاتے ہیں. کون کتنے قرآن ہدیہ کرتا ہے؟ ایک بندہ اٹھا، اس نے 10 قرآن ہدیہ کیے، اس نے 20 قرآن ہدیہ کیے، اس نے پیسے دے دیے. یہ قرآن کے نام پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں. کوئی مسجد اور مدرسے کے نام پہ قرآن مانگتا ہے اور کوئی گلی محلوں میں اور ڈھوکوں پر اور گاؤں میں فری قرآن دے کے امت کو حضور کے بوئے سے دور کرتا ہے. اور دنیا پریشان ہے کہ ہم اتنا زور لگا رہے ہیں پھر بھی روز بروز امت کی غیرت جاگتی جا رہی ہے. سپارہ کیڑا دسیا جی؟ سورت توبہ. یہ 9 نمبر سورت ہے. سپارہ سورت، سورت دا نمبر، آیت نمبر 23 اور 24. سورت تغابن کیڑے سپارہ اسی؟ سورت دا نام، سورت دا نمبر، آیت نمبر 15 16 17 18. سورت تغابن تو اسی واپس آگئے ہوتے دسیا جڑی بیوی تے جڑی اولاد حضور دے بوئے تو روکے وہ تمہاری دشمن ہے. اتنے دسیا جڑا پیو، جڑا پھرا، جڑا ابا، جڑا چاچا، جڑا ماما، جڑی ماسی، جڑی پھپھی حضور دے بوئے تو روکے وہ بھی تمہاری دشمن ہے. حضور کی حرمت کا معاملہ بہت کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اور میں قرآن پڑھوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یا ایھا الذین آمنوا، تسی ترجمہ کرو گل یا ایھا الذین آمنوا تے کھڑی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، شاباش، یہ بات ہونی چاہیے نا، بولے سبحان اللہ. یہ معیار ہونا چاہیے. ہاں، سامعین کا بھی معیار ہونا چاہیے، خطیب کا بھی معیار ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، کرو ترجمہ. لا تتخذوا، نہ بناؤ، آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور بیٹوں کو کیا چیز؟ اولیاء. شاباش. پھر ترجمہ میں کرنے لگا، بلکہ کروان لگا. اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کو دوست. کون سے بھائی، کون سے بیٹے، کون سے باپ؟ ان استحب الکفر علی الایمان. آپ ترجمہ کر سکتے ہیں؟ یہ جے بھائی نو بھائی بھی نہیں سمجھنا، یہ جے پیو نو پیو بھی نہیں سمجھنا، یہ جے مامے تے چاچے نو ماما تے چاچا بھی نہیں سمجھنا. جڑا ایمان تو زیادہ، حضور تو زیادہ، رب دی توحید و وحدانیت تو زیادہ کفر نال پیار کرے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. قبلہ اگلی آیت کا ترجمہ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں، بڑا مجھے سکون ملا ہے. فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے، آباءکم، ہاں تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری برادری، تمہارا قبیلہ. جس برادری کی خاطر کہتا ہے میرا نک کٹا جاسے، ہر ناجائز اور جائز کرتا ہے برادری کے لیے. قرآن کہتا ہے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری برادری، تمہارا کنبہ، أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری دکانیں، تمہاری کمائی کے ٹھئیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ کاروبار جس کے فیل ہونے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری کوٹیاں، تمہاری حویلیاں، تمہاری بنگلے جنہیں تم نے بڑی خوشی خوشی بنایا،
احب الیکم من اللہ، اگر یہ اللہ ورسولہ اور اس کے رسول وجہاد فی سبیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر راستہ دیکھو اللہ کا وہ حکم آنے والا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالی عالیان پریڑا کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العالمین ہماری سوئی ہوئی غیرت کو بیدار فرمائے، ہمیں ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت، اس کے محبوب کے صحابہ، اس کے محبوب کی اہل بیت اور یا اللہ کا ادب اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کا غیرت مندانہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالیان پریڑا کی اس کاوش کو اللہ قبول فرما کر ہمیں دن قیامت ناموس رسالت کے پہرے داروں میں کھڑا فرما کر حضور کی شفاعت کے حقداروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک